آئیے اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی معروف رضا منظری صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ چلاؤ وہ تیر جو بہتر آپ کی کمان میں ہے، چلائیے وہ تیر جو بہتر آپ کی کمان میں ہے، کسی کے آنکھ میں جادو آپ کی زبان میں ہے، کسی کے آنکھ میں جادو آپ کی زبان میں ہے۔ آئیے حضرت کا خیر مقدم ویلکم نعرے تکبیر نعرے رسالت کے ساتھ کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اسٹیج پر حضرت علامہ مولانا مفتی معروف رضا صاحب کے لیے۔ پر جلوہ فرما معزز علماء کرام و مکرم سامعین احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ، صاحب قاب قوسین او ادنیٰ، محمد المجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الدرجات العلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، کچھ بیان کرنے سے پہلے ایک بار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت مندی کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل آپ حضرات نے صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ خاص باتیں سماعت کی، اور میں نے بتایا کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت اطہار والے بھی ہیں، بے شک دونوں کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ جن کا شمار اہل بیت اطہار یعنی مصطفیٰ کے گھر والوں میں ہوتا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے کچھ بیان سنیں گے۔ اور علی کا جب نام آتا ہے تو سنیوں میں ویسے ہی ایک جذبہ اور ایک بیداری آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے گھر والوں میں نے بتایا کہ حسنین کریمین کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ و
حضرت علی ان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی بیویاں بھی ہیں۔ مصطفیٰ کے گھر والے 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جو مصطفیٰ کے گھر میں رہے، یعنی آپ کے تینوں بیٹے، اور ایک وہ کہ مصطفیٰ کے گھر رہے، اس کے بعد میں ان کا نکاح ہو گیا، یعنی مصطفیٰ کی بیٹیاں، اور ایک وہ جو نہ مصطفیٰ کے یہاں پیدا ہوئے نہ مصطفیٰ کے یہاں رہے، بلکہ مصطفیٰ نے ان سے نکاح کیا، اس کے بعد میں ان کو مصطفیٰ کے گھر میں رہنے کا موقع ملا۔ ایک یہ 3 طرح کے مصطفیٰ کے گھر والے، اور تینوں کا شمار اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ میں آپسی بے پناہ محبت تھی، اور صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم، یہ دونوں حضرات حضرت امام حسن اور حسین کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس لیے کیوں عزت نہ کرتے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود ناقص مت پڑھا کرو۔ ناقص مطلب ادھوری مت پڑھا کرو، پوری درود شریف پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پوری درود شریف کون سی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پوری درود شریف یہ ہے کہ صرف مجھ پر درود مت پڑھو، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میری آل پر بھی درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا مت کہا کرو، بلکہ اس کے آگے وعلی آل محمد اس کو بھی جوڑ دیا کرو، اس لیے کہ مجھ تک پڑھو گے تو ادھورا رہے گا، اور ساتھ میں میرے گھر والوں کو اگر لوگے تو پھر آپ کا درود پورا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کیوں نہ محبت کرتے اہل بیت اطہار سے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کے موقع پر ایک سواری پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری چیز میرے گھر والے۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان میں سے تم نے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو پھر تمہیں راہ راست پر کوئی نہیں لا سکتا۔ اس لیے اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو قرآن پر بھی عمل کرنا پڑے گا اور مصطفیٰ کے گھر والوں کو بھی ماننا پڑے گا، تبھی ہم گمراہی سے بچ پائیں گے۔ اس لیے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل جو آج تک چلی آ رہی ہے، جن کو سید کہا جاتا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا
گویا کہ ایک طریقے سے مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہی احترام کرنا. سیدوں کی تعظیم ہم پر آج بھی واجب ہے، اس لیے کہ ان میں کسی میں حسن کا خون دوڑتا ہے، کسی میں زین العابدین کا خون دوڑتا ہے، کسی میں حسین کا خون دوڑتا ہے، کسی میں علی اور فاطمہ کا خون دوڑتا ہے، اس لیے ان کی تعظیم ہم پر واجب. لیکن اصلی سید ہو، فرضی نہیں. ڈپلیکیٹ بہت مل جاتے ہیں آج کل. جس کو پیسہ کمانا ہے، پیر بننا ہے تو بن جاتا ہے سید. کچھ سید تو ایسے پوچھا جائے کہ یار آپ سید کب سے ہو گئے، تو کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ پٹواری صاحب سے اپنے نام نکلوائے. پچھلی ہماری جو زمین ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا سید قریشی ہمارے دادا کا، اور ہمارے پردادا کا بھی سید ہاشمی اس طریقے سے نام تھا، تو ہم سید ہی نکلے. بتاؤ، ان کو پٹواری سید بنا رہا ہے. جو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر پٹواری ساری جوڑ دیتا ہے، ویسے ان کو سید بنا دیا ہوگا. تو پٹواری جس کو سید بنائے وہ والے سید نہیں، وہ والے سید ہونے چاہیے جس میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کا خون دوڑتا ہو. فرضی سیدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن جو اصلی سید ہیں ان کی تعظیم ہم پر کرنا جب تک واجب ہے جب تک کہ ان سے کفر نہ ہو جائے. اگر وہ فاسق ہیں، داڑھی کٹا رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن سید ہیں، پھر بھی ہم پر لازم ہے ان کی تعظیم کرنا. حقیقی سید. اس لیے مصطفیٰ کے گھر والوں سے ہم پیار کرتے ہیں تو ان کی نسل جو اب تک چلی آ رہی ہے ان کا بھی ادب و احترام کرنا ہم پر ضروری ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جو رافضی اور شیعہ ہم سنیوں کو بدنام کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی یہ دشمن ہیں، سیدوں کے دشمن ہیں، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ارے اہل بیت اطہار کے دشمن تم ہو، سیدوں کے دشمن تم ہو. اگر ہند و پاک میں کسی نے سیدوں کا ادب و احترام کرنے کا سلیقہ بتایا ہے تو وہ کوئی رافضی نہیں ہے، وہ خارجی نہیں ہے، بلکہ سنی صحیح عقیدہ بریلی کا تاجدار امام اہل سنت ہے. نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ شروع کا ماحول ہے. سیدوں کا ادب و احترام اگر کسی نے سکھایا تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی ہیں. آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، ایک پالکی لائی گئی تھی، اس میں امام کو بٹھایا گیا تھا کہیں پر جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی سوار ہوئے اس میں ایک مزدوری کرنے والے سید زادے تھے، وہ غریب تھے، ان کا کام ہی یہی تھا پالکی اٹھانا، اسے سواری کرانا. لیکن تھوڑی دور چلے اعلیٰ حضرت نے کہا پالکی یہیں پر رکھ دو، مجھے تم میں سے کسی ایک میں سے خوشبو آتی ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی تم میں سید ہے، کوئی نہ کوئی سید ہے، یہیں پر رکھ دو. جو سید زادہ تھا بول پڑا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ تو میرے امام کہتے ہیں بہت بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی. رونے لگے کہ میں نے ایک سید زادے کے کندھے پر سواری کر لی. اگر میرے آقا نے بروز حشر مجھ سے معلوم کر لیا اے احمد رضا کیا میرے گھر والوں کے کاندھے اسی لیے تھے کہ تو ان پر سواری کرے گا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اے سید صاحب ایک کام کیجئے، جتنی دور آپ نے مجھے بٹھا کر سواری کرائی ہے
اتنی ہی دور اب آپ اس پالکی میں بیٹھ جائیے، اب میں آپ کو سواری کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدوں کا ادب و احترام، مصطفیٰ کے گھر والوں کا ادب و احترام اگر کسی نے سکھایا تو بریلی کے امام نے سکھایا ہے۔ اور ہمیں پر فتویٰ رافضی اور شیعہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، خود دشمن ہیں اہل بیت اطہار کے، اور ہم پر دشمنی کا داغ ٹھوکنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے امام نے سارے داغوں کو صاف کر دیا ہے اور بتا دیا ہے حقیقی معنی میں اگر مصطفیٰ کے گھر والوں سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ہم ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں دنیا سے گیا تو گویا کہ وہ شہادت کی موت میں گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آل محمد مات کافرا، جو میری آل کی بغض میں، حسد میں، کینے میں دنیا سے گیا تو وہ گویا کہ دنیا سے کفر کی موت میں گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ کے گھر والوں کا ادب و احترام ہم کو سکھایا ہے، ادب و احترام ہم کو سکھایا، اور مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سکھایا ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ اسٹارٹ نہیں کیا ہے، تقریر کرنا شروع نہیں کی ہے، لیکن سامنے سے کسی نے کہا، حضور امیر المومنین آپ خطبہ دینا شروع کیجئے، تقریر کرنا شروع کیجئے۔ تو کہتے ہیں نہیں، میں اس وقت تک اپنا بیان شروع نہیں کروں گا جب تک کہ میرے پاس حسن اور حسین کو نہ لا لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب تک میرے پاس حسن حسین کو نہ لا لیا جائے۔ حسن حسین کو لایا گیا، داہنی طرف حسن کو بٹھایا گیا، بائیں طرف حسین کو بٹھایا گیا۔ اس کے بعد جب خطبہ دینا شروع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام آپ کو تقریر سنائے گا، لیکن تقریر سنتے سنتے اگر مصطفیٰ کی یاد آ جائے تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے تو حضرت حسن کو دیکھ لینا، حضرت حسین کو دیکھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھے حضرت حسن سر سے لے کر تک سینے تک مصطفیٰ کی طرح ہیں، اور اس کے نیچے قدموں تک حسین مصطفیٰ کی طرح ہیں۔ اگر مصطفیٰ کو دیکھنے کا شوق چڑھ جائے، جذبہ اٹھ جائے، تو حسن کو دیکھتے رہنا اور حسین کو دیکھتے رہنا، اور مجھ غلام سے مصطفیٰ کے تقریر سنتے رہنا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ سلیقہ کس نے سکھایا؟ یہ محبت کرنا کس نے سکھائی؟ یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین کھیل رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین کھیل رہے ہیں۔ بلایا، مولا علی بھی موجود ہیں، اور کہنے لگے، حسن او حسین، حسن او حسین، تم دونوں دیکھنے میں اپنے ابو کے مشابہ نہیں ہو، اپنے نانا کے مشابہ ہو۔ یعنی ہم بول دیتے ہیں یار تو اپنے ابو کو نہیں گیا، چاچا کو گیا، اپنے دادا کو گیا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ابو کو نہیں گئے ہو، اپنے نانا کو گئے ہو، اپنے نانا کے مشابہ ہو۔ اتنا جملہ بولا تو برابر میں مولا علی نے سن لیا، لیکن جب مولا علی کی طرف کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا چہرہ کیا تو دیکھا کہ مولا علی مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ آپس میں الفت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی باہر،
بغیر اجازت کے کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہاں تک کہ ان کے بیٹے عبداللہ بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ قانون تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ ایک وقت میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں حضرت امام حسن بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت دیر تک انتظار کرتے رہتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تو کھڑے ہی ہیں لیکن حضرت امام حسن بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا امام حسن سے تم کیسے یہاں پر کھڑے ہو؟ تو کہا کہ آپ کے یہاں پر کوئی بغیر اجازت کے نہیں آتا، اس لیے میں بھی آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ آپ کے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا بغیر اجازت کے اندر کوئی نہیں جاتا ہے، ابو میٹنگ لے رہے ہیں، اس لیے میں بھی جو ہے اندر داخل نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے امام حسن تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے دروازے پر کھڑے ہو کہ کب عمر اجازت دے گا، تمہارے لیے اجازت عام ہے۔ اس لیے میں تو بکری چرایا کرتا تھا، گویا کہ مجھے بکری چرانا بھی صحیح سے نہیں آتی تھی، لیکن بکری چرا کر کے مجھے آج یہ جو مقام، یہ مرتبہ جو ملا ہے تو کس کے صدقے میں ملا ہے؟ تمہارے نانا کے جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں کہ جس کا نانا کے صدقے میں مجھے یہ مقام ملا ہو، اسی کے نواسے کو میں اپنے دروازے پر کھڑا کر دوں اور اسی کو کہوں اجازت لے کر کے اندر آنا، یہ میری جرأت نہیں ہے۔ سب کچھ ملا ہے تو تمہارے نانا کے صدقے میں ملا ہے۔ اے امام حسن آج کے بعد میں کہیں بھی بیٹھا رہوں، لیکن تم کو اگر آنا ہے تو بغیر اجازت ہی میرے پاس آنا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت عمر دشمنی رکھتے تھے، کون کہتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق دشمنی رکھتے تھے۔ یہ دشمنی کی علامتیں ہیں، یہی تو محبت ہے۔ حقیقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا، حضرت عمر فاروق اعظم نے محبت کرنے کا اہل بیت اطہار سے طریقہ سکھایا، تبھی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا ایک کا نام ابوبکر بھی رکھا ہے، ایک کا نام عمر بھی رکھا ہے، ایک کا نام عثمان بھی رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے حضرت فاطمہ سے جو پیدا ہوئے ان کا نام حسن حسین اور محسن ہے، لیکن ان کے علاوہ جو دوسری عورتوں سے حضرت مولا علی نے شادی کی ہے تو ان بیٹوں کا نام، ایک کا نام ابوبکر بھی رکھ رہے ہیں اور عمر بھی رکھ رہے ہیں، عثمان بھی رکھ رہے ہیں، اور گویا کہ مولا علی بتا رہے ہیں حضرت ابوبکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں۔ مولا علی اور سارے صحابہ آپس میں محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور آج کا رافضی اور شیعہ یہ آپس میں دشمنی کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی فسادی ہے، یہ دشمنی کی بات کرتا ہے، یہی لڑاکو ہے، یہی جھگڑالو ہے، اس کا ایمان صحیح اور سالم نہیں ہے۔ وہ محبت تھی آپس میں اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے درمیان۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق اعظم تینوں راستے میں جا رہے ہیں، تینوں جا رہے ہیں، لیکن کیسے؟ آگے پیچھے نہیں، تینوں جو ہے لائن سے جا رہے ہیں۔ ادھر ابوبکر ہیں، اس کے بعد بیچ میں مولا علی ہیں، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، تینوں جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی تو اپنے دونوں کے درمیان ایسا لگ رہے ہیں جیسے کہ لنا کا نون۔ آپ نہیں سمجھو گے، اسٹیج والے سمجھ گئے۔ لنا کا نون یعنی جب لام اور نون اس کے بعد میں الف لگایا جائے گا تو گویا کہ ادھر بھی الف آ رہا ہے، ادھر بھی الف آ رہا ہے اور بیچ میں نون آ رہا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابو بکر بھی ہائٹ میں تھوڑے زیادہ تھے، عمر بھی ہائٹ میں تھوڑے زیادہ تھے، اور مولا علی دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ چھوٹے تھے، تو اس لیے ابو بکر نے کہا علی تو اپنے دونوں کے درمیان لنا کا نون لگ رہا ہے۔
نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ بولیے، سمجھ جاؤ، بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں۔ لنا قانون، اس کے بعد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین اور فتین، بہت بڑے علم کی چٹان کا نام علی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ تم بیچ میں سے نون ہٹا دو، نون ہٹا دو گے تو کیا بچے گا؟ تو کہا حضرت ابو بکر نے خالی لا بچے گا، ادھر حضرت عمر نے بھی کہا خالی لا بچے گا۔ لا کا معنی کیا آتا ہے؟ لا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے نہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں اگر تمہارے درمیان علی نہیں رہے گا تو تم دونوں بھی نہیں رہو گے۔ جواب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسا پیارا جواب دے رہے ہیں۔ یہ ایک علمی معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ذہین اور فتین، علم کے بادشاہ، علم کے سمندر تھے۔ اس لیے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی تھی، ان کی جب پیدائش ہوئی تھی، تو سب سے پہلے اگر انہوں نے کسی کو دیکھا تھا تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تھا، اور پیدائش کے بعد جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لے تو اس کے پاس علم کی کمی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اس لیے بعض نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کی والدہ، حضرت مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی کعبے کا، لیکن 3 یا 4 چکر لگائے تھے، پیٹ میں تھوڑا درد آیا، اس کے بعد میں دعا کرنے لگی، جو حضور کی چچی لگتی ہیں، دعا کرنے لگی کہ اللہ کوئی میرا ایسا انتظام ہو جائے کہ لوگ بہت سارے طواف کر رہے ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے، کچھ نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اتنا کہا تو کعبے کی دیوار تھوڑی سی کشادہ ہوئی، اس کے اندر حضرت مولا علی کی والدہ چلی گئیں، 3 دن تک کعبہ شریف کے اندر رہیں، 4 دیواری میں۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاچی تمہاری کہاں چلی گئی ہیں؟ آئی نہیں رہی ہیں، 3 دن ہو گئے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انتظار کرو، صبر کرو، اپنے وقت میں وہ خود آ جائے گی۔ سبحان اللہ، اپنے وقت میں وہ خود آ جائے گی۔ 3 دن کے بعد آئی تو دیکھا بے ہاتھ میں ایک حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک حسین و جمیل باپ آئے دوڑتے دوڑتے خوشی کے مارے اپنے بیٹے کو لیا، لیکن بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھوں سے نہیں دیکھا، کوئی آواز سنسناہٹ کچھ نہیں۔ باپ نے سمجھا کہ شاید کہ بچہ جو ہے لگتا ہے کہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ اس کی روح پہلے ہی پرواز ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو مولا علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ سبحان اللہ، مولا علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور دیکھنے لگے مصطفیٰ کے چہرے کو، دیکھنے لگے مصطفیٰ کے چہرے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اپنے ہاتھوں سے خود غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج میں اس بچے کو غسل دے رہا ہوں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی بچہ مجھ کو غسل دے گا، یہی بچہ مجھ کو غسل دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، مصطفیٰ کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ اگر غسل دینے والے جو 3 حضرات ہیں، ان میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ ادھر مولا علی کو غسل دیا تھا پیارے مصطفیٰ نے، اور ادھر مولا علی نے اپنے نبی کو غسل دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد میں آپ بڑے ہوئے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 8 یا 9 سال کے تھے، پھر حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہمارے آقا بھی بہت محبت کرتے، یہاں تک ہمارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس سے اللہ نے بغض رکھا۔ تو اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذہین و فطین کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش کے بعد ہی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے علم کا سمندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے نظروں سے مولا علی کو پلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور طاقت و قوت کا بھی یہ عالم ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت اتنی طاقت ہے کہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ جو خیبر فتح کیا گیا تھا، فاتح خیبر اگر کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا، لیکن ان سے بھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تھا، جو کہ یہودیوں کے انڈر میں تھا، وہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن عمر کو بھیجا، ان سے بھی فتح نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسمت میں حضرت مولا علی کے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں یہ اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، صبح آپ لوگ آنا اور میں تم میں سے کسی کو ایک جھنڈا دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ جس کو میں جھنڈا عطا کروں گا وہی اس خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ رات بھر سوئے نہیں ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، جلدی جلدی صبح آ جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ہم کو جھنڈا مل جائے گا۔ پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگا جس کو جھنڈا مصطفیٰ دیں گے۔ اور سب کو یقین تھا کہ حضرت ابوبکر نے بھی اس کو فتح نہیں کیا، عمر نے بھی فتح نہیں کیا، لیکن جب مصطفیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا، تو سب صحابیوں کا ایمان اور یقین تھا کہ مصطفیٰ کی زبان ایسی ہے، جب بول دیتے ہیں جو کرنا ہے، جو ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، وہابی نہیں ہیں کہ یار بول دیا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ صحابی جانتے ہیں مصطفیٰ نے بول دیا ہے تو ہو کر ہے کہ رہے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام رات بھر مچل رہے ہیں، صبح آتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا سب طرف نظر دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان علی تو نہیں ہے، علی کہاں ہیں؟ تو ایک شخص کھڑے ہو کر کے کہتا ہے جلدی خوشی میں کہ ارے ان کی تو آنکھیں دکھی ہوئی ہیں اس لیے وہ نہیں آئے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں یہ بات بول دوں گا تو شاید کہ مجھے جھنڈا مل جائے گا، لیکن نہیں، میرے آقا کریم کے نظریں تو ادھر تھیں۔ کہا کہ علی کو بلاؤ، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، کہا اسی حال میں بلاؤ۔ مولا علی آئے، کہا کہاں تھے؟ حضور میری آنکھیں دکھ گئیں، کچھ پریشانی تھی۔ میرے آقا نے لعاب لیا، مولا علی کی آنکھوں پر لگا دیا، جیسے لگانا ہوا ہے مولا علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں، بالکل درست ہو رہی ہیں۔ کون کہتا ہے مصطفیٰ کو اختیار نہیں ہے؟ کون کہتا ہے مصطفیٰ کسی چیز کے مالک نہیں ہے؟ ارے جو ترنت صحیح کر رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ مولا علی کی آنکھوں کو صحیح کر رہے ہیں، تو کون ہے یہ؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا علی لو، اس جھنڈے کو لو اور خیبر کا قلعہ آپ کو فتح کرنا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے پہنچے ہیں پہلے تو جھنڈے کو گاڑ دیتے ہیں، جھنڈے کو گاڑنے کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ خیبر کا قلعہ کسی سے فتح ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن علی آج اس کو فتح کرے گا۔ سب نے سنا کہ علی ہیں، نام سن کر بھی سب کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ جھنڈا گاڑ دینا
گویا کہ جنگ جیتنے کی علامت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد گاڑنے کے بعد خیبر کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو دروازہ لگا ہوتا ہے جس کو پھاٹک کہا جاتا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پھاٹک کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ اکھاڑنے کے بعد ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے اس کی ڈھال بنائے ہوئے ہیں، اور مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مقابلہ کرتے رہے جب تک کہ یہودیوں نے ہار نہ مان لی۔ جب یہودی ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گئے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اعلان کر دیا، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کی اور فتح خیبر کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام خوش ہونے لگے، خوشیوں کی لہریں دوڑنے لگی۔ صحابہ کرام سب مولا علی کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے مولا علی تم نے یہ دروازہ اٹھایا تھا، یہ پھاٹک جو لگا ہوا تھا اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، کہ ہم اس کو جو ہے دیوار کے باہر پھینک دیں؟ مولا علی نے کہا ٹھیک جیسے آپ کی مرضی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دروازے کو اٹھایا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 40 نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں اٹھا سکے، اتنا بھاری تھا، وہ پھاٹک نہیں اٹھا سکے، وہ پھاٹک نہیں اٹھا سکے۔ ارے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیتے ہیں، جس کو 40 صحابہ نہیں اکھاڑ سکتے، تبھی تو ان کو فاتح خیبر کا لقب دیا جاتا ہے، تبھی ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان ان کا نام لے کر کے اگر کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو میرا یہ یقین نہیں بلکہ میرا تجربہ ہے، علی کا نام لے کر کے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طاقت و قوت ہے، خیبر کے قلعے کو فتح کر رہے ہیں، اور یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مقابلہ نہیں کیا ہے، بہت سارے مقابلے کیے ہیں، بہت ساری جنگوں میں آپ شریک ہوئے ہیں، اور ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ سے جانثاری کا پورا ثبوت دیا ہے۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما تھے، اچانک اللہ کا حکم ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کفار مشرکین سے مصطفیٰ کی جان کو خطرہ تھا، وہ مصطفیٰ کو شہید کرنا چاہتے تھے، مصطفیٰ کو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو دنیا سے ہم مٹا دیں گے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے بلایا اور کہا علی میں تو جا رہا ہوں مدینہ ہجرت کر کے، لیکن تم کو میرے بستر پر سونا ہے، تم کو میرے بستر پر ہی سونا ہے۔ بتاؤ جس کو یہ خبر مل چکی ہو کہ کفار مشرکین ایک دم مخالف ہو چکے ہیں، مصطفیٰ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن مولا علی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں اس بستر پر سو جاؤں گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یقین ہے میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے علی تم اس بستر پر سونا، اس کے بعد میں ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، تم جو ہے پھر میرے پاس ضرور آؤ گے، میرے پاس ضرور آؤ گے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں علی تم بستر پر سونا ٹھیک، لیکن دوسرا جملہ علی نے سنا، تم میرے پاس میرے بعد ہجرت کر کے ضرور آؤ گے، لیکن مجھے حکم ہو چکا ہے
آج کا اگر بے سائز پجامے والا ہوتا تو کہتا ارے مجھے تھوڑی مرنا ہے، کفار و مشرکین کا مقابلہ مجھے تھوڑی کرنا ہے، لیکن مولا علی جانتے تھے یہ ان کی زبان ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن میرے آقا کا فرمان نہیں ہٹ سکتا، نہیں تبدیل ہو سکتا۔ مولا علی کو پورا یقین تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تیسرا جملہ، علی میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو تم کو دے کر کے آنا ہے، سونا بھی ہے میرے پاس بھی آنا ہے، امانتیں بھی دینا ہے۔ لیکن مولا علی رات میں سو گئے۔ کفار و مشرکین نے دیکھا کہ اس وقت میں تو محمد اٹھ کر کے آتے تھے اور یہ تو اپنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس وقت میں آج اٹھ کر کے نہیں آئے ہیں، شاید کہ ان کی ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے۔ اس کے بعد میں گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا وہی چادر ہے سرخ رنگ کی جو مصطفیٰ اوڑھ کر کے سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، اسی چادر میں علی سو رہے ہیں۔ چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ نبی نہیں علی ہیں، نبی نہیں علی ہیں۔ اس کے بعد حیرت میں پڑ گئے کفار مشرکین اور کہنے لگے مولا علی سے ارے کہاں گئے تمہارے نبی، کہاں چلے گئے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے تم دیکھ رہے تھے کب آئے گا، تو تم کو زیادہ معلوم ہوگا، مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ مولا علی نے اتنا جملہ بولا کفار مشرکین کی حالت خراب کہ کہاں ہم تو چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے، لیکن دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ، میرے مصطفیٰ کفار مشرکین کے درمیان سے ہو کر کے نکل گئے، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ایسا نہیں وہ اندھے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ پھر بھی نکل کر کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا علی آرام کے ساتھ سو رہے ہیں، اور کیوں نہ سو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لے گئے اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل کو بھیج دیا، حضرت اسرافیل کو بھیج دیا، کہا کہ تم کو ایک طرف ایک کو سرانے کی طرف کھڑا ہونا ہے، ایک کو پائنتی کی طرف پیروں کی طرف کھڑا ہونا ہے۔ تو دونوں فرشتوں نے مولا علی کی حفاظت کری، تو جس کی فرشتے حفاظت کریں اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ جب مولا علی نے رات بھی گزار دی، امانتیں بھی دے دی، حضرت جبریل حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اے علی تم پر اللہ رب العزت فخر کر رہا ہے کہ تمہاری نگہبانی، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے اسرافیل اور میکائیل کو مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شان کس کے پاس ہے؟ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مصطفیٰ کے چوتھے خلیفہ ہیں، مصطفیٰ کے داماد ہیں، اور بڑے علم والے، بڑے طاقت والے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت مولا علی سے کوئی کیسا بھی سوال کرتا تھا تو فوراً اس کو جواب دیتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سوال آیا، سوال یہ تھا یہ بتائیے جانوروں میں کون سا ایسا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے اور کون سا ایسا ہے جو بچے دیتا ہے؟ لوگوں نے سوچا کہ مولا علی جو ہے سب کے نام لکھیں گے اس کے بعد بتائیں گے، لیکن ایک جملے میں جواب دے کر کے ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا جس جانور کے کان باہر کو نکلے ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے، اور جس جانور کے کان اندر کو ہی رہتے ہیں تو وہ انڈے دیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور یہ آیا مسئلہ کہ ایک بچہ ہے لیکن اس کے 2 سر ہیں، 2 پیٹ ہیں، اور اس کے 2 ہاتھ ہیں اور 4 پاؤں ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا وہ ایک ہے یا 2 ہیں۔ وراثت جو باپ کا مال بچا ہوا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے تو ایک کا حساب لگانا پڑے گا یا دونوں کا حساب لگانا پڑے گا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بچے اگر 2 ہیں یا 1 ہے، جب وہ سو جائیں تو تم جو ہے سونے کے بعد دور سے آنا، شور مچاتے ہوئے ایک دم اچانک سے آنا، اور جیسے شور مچاتے ہوئے آؤ تو جیسے وہ اٹھیں تو دیکھ لینا اگر پورا جسم، ہاتھ پیر، دونوں پیٹ، سر سب ایک ساتھ اگر ہلے ہیں تو سمجھ لینا ایک بچہ ہے، اور اگر آگے پیچھے ہوئے ہیں تو سمجھ لینا ایک نہیں ہے وہ 2 بچے ہیں۔
یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن تھا۔ ایک ایسے ہی جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال آیا کہ ایک بچہ ہے اور اس کے لیے دو عورتیں لڑ رہی ہیں، ایک کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے، لیکن آخرکار کیا کیا جائے، کس کو بچہ دیا جائے؟ تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں دونوں عورتوں کو بلایا جائے، اس بچے کو بلایا جائے۔ بلانے کے بعد کہا کہ اب جو ہے ایک دھاردار ہتھیار لایا جائے۔ دونوں عورتوں میں سے ایک پریشان ہو جا رہی ہے جس کا وہ حقیقی بیٹا ہے، اور دوسری جو ہے وہ کہتی ہے ہاں علی میں تو کہتی ہوں اگر یہ میرا نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ مولا علی نے اس کی طرف کو خنجر پھینک کر کے کہا تو جھوٹی ہے، تیرا بچہ نہیں ہے، جس کا بیٹا ہوتا ہے تو اپنی زبان سے وہ یہ جملہ کہہ نہیں سکتی۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا تھا ایسا کون سا شخص ہے جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ مولا علی نے کہا وہ تو آدم ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر اس زمین پر کس کا خون گرا ہے، اس کا جواب دیجئے۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضرت حوا کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام حابیل تھا، تو سب سے پہلا وہ بچہ پیدا ہوا تو وہی خون جو ہے جو حضرت حوا کے جسم سے نکلا تھا وہی خون سب سے پہلے اس زمین پر گرا تھا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو چٹکیوں میں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ انہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن ہیں اور حسین ہیں، جن کے تعلق سے انشاءاللہ ہم ان کے فضائل و کمال کل کو ضرور بے ضرور سنیں گے کہ امام حسن کا مرتبہ کیا ہے، امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسن اور حسین یہ مصطفیٰ کے مشابہ ہیں، مصطفیٰ کے مشابہ ہیں لیکن علی کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے مشابہ ہیں علی کے بیٹے ہیں۔ ایک بات اس سے اور یہ سمجھ آتی ہے کہ جو مشابہ ہوتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کا سردار ہوتا ہے، اور جو ان کے مشابہ عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تو عمل کر رہے ہیں جیسے ہم کو حضرت حسن حسین نے طریقہ سکھایا، مولا علی نے جیسے ہم کو درس دیا ہے۔ اس لیے فضائل اہل بیت میں جا کر کے سارے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ساتھ ساتھ میں صحابہ کرام سے محبت کرنا، امام حسن اور حسین سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان ہونے کی علامت اور ہمارے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے صحابت سے بھی محبت کیجئے اور ساتھ ساتھ میں مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی محبت کیجئے۔ یہی وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرتے رہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ کل حضرت فاطمہ کے تعلق سے کچھ خاص باتیں، حضرت امام حسن حسین کے تعلق سے کچھ خاص باتیں، پھر یہ بتایا جائے گا کہ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف مدینہ شریف کیوں چھوڑا، کیوں مکہ پہنچے اور کیوں کربلا گئے، آخرکار یہ ماجرا کیوں پیش آیا، پوری تاریخ انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین پاک پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کرام اور جملہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔